الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم سے راضی ہوں گے یہود و نصارہ جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے اہل کتاب میں سے ایک فریق کی تو وہ تم کو پھیر دیں گے تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ اور کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کو یعنی اس ہدایت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے بس وہی سیدھے راستے کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقتدی اور پیشوا سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ بعض انبیاء علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں، تو کتنے خوش قسمت یہ کام ہے جو باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی سردار قوم ہے۔ اتنی عظیم الشان امت، اتنے عظیم الشان نبی کی امت، نبیوں کے نبی کی امت، نبیوں کے امام کی امت، سردار الانبیاء امام الانبیاء کی امت، آخری نبی کی امت، اولین و آخرین کی امت، اور اللہ کے سب سے برگزیدہ اور تمام مخلوق میں سے، تمام انبیاء میں سے اللہ کے بعد جن کا مقام ہے اس نبی کی امت۔ اتنا بڑا عظیم الشان مقام، اپنے مقام کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ تو آدمی نہیں ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے اور اس کی قدر نہ کرے، وہ تو بیوقوف آدمی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس کو جو اسٹیٹس دیا جائے وہ اس کی قدر اس کی کرے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنی بڑی امت بنایا ہے،
عظیم الشان بنایا ہے تو میں اس اسٹیٹس کی قدر کروں، اس مقام کو پہچانوں، اپنی شناخت کو پورا کر دوں، حالات کیسے بھی ہوں، مغربی تہذیب کیسی بھی ہو، یورپی تہذیب کیسی بھی ہو، کیسا اس کا سیلاب ہو، اس کے طوفان برپا ہو، لیکن یہ اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر ڈٹا رہے، جمع رہے۔ کوئی تیز ہوا کا جھونکا، کوئی باطل کا سیلاب، کوئی باطل کی آندھی اس کو اپنی جگہ سے ہلنے نہ دے، دم دائم رہے، قائم رہے، ڈٹا رہے اپنے ایمان پر۔ یہ ہے ایمان، یہی ایمان اسلام کو مطلوب ہے، یہ ایمان اسلام کو مطلوب ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسا دیش ویسا بیس، جہاں گئے وہیں کے ہو کر رہ گئے، ادھر چلو تو ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ اس کے مصداق مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے۔ اسی لیے کفار کہتے ہیں بنیاد پرست ہیں، کفار کہتے ہیں یہ فنڈامنٹل ہیں، ان کو بس بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے عقیدے پر جم کر چلتے ہیں۔ وہی عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا، وہی عقیدہ جو صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، ائمہ دین نے، مجتہدین نے، محدثین نے پیش کیا، اسی کو اختیار کرتے ہیں، اسی میں اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ اور ہے ہی سلامتی مسلمان کی اس میں، مسلمان ہو دنیا میں ذلیل ہو، دنیا میں خوار ہو، کفار کے پاؤں کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کے ساتھ یہ کام ہو جائے۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے دین سے روگردانی کا رویہ اختیار کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھاگتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، ایمان سے بھاگتا ہے، باطل کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کفر کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، باطل لوگوں کی باطل تہذیبوں کو پسند کرتا ہے، ان کے رسوم و رواج کو پسند کرتا ہے، ان کے طور طریقوں کو پسند کرتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، ان کے لباس کو، ان کی چال ڈال کو، ان کی شکل و صورت کو، ان کے کردار کو جب یہ پسند کرتا ہے تو پھر ذلیل نہ ہو تو کیا ہو؟ اپنے آپ کو بھول گئے ہماری تہذیب کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسرہ کی جھکانے والے، وہ کوئی ایسے ہی تو نہیں تھے، وہ دین پر چل کر امت مسلمان کو یہ سبق دینے والے تھے کہ ہماری طرح چلو گے تو کامیاب ہوگے، ہم سے ہٹ کر چلو گے تو ناکام اور نامراد ہوگے۔ بالکل ہماری کیفیت اسی طرح ہے جس طرح ہے تو وہ ایک کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ایک باز کا بچہ تھا، شاہین کا بچہ، وہ مرغیوں کے بچوں میں کسی نے لا کر رکھ دیا، چھوٹا بچہ تھا، اس ماحول اور معاشرے کو اس نے اختیار کیا، کچھ بڑا ہو گیا، اب وہ اڑ نہیں رہا، وہ مرغیوں کے ساتھ مرغی بن کر چگ رہا ہے، دانا چگ رہا ہے، ان کے ساتھ ہی انہیں کی طرح ہو گیا۔ تو اس آدمی نے ایک دن سوچا کہ یہ تو باز کا بچہ ہے، اس کا یہ کام تو نہیں ہے، شاہین کا کام تو پرواز کرنا ہے، پرواز جب وہ کرتا ہے تو بہت اونچا جاتا ہے، یہ تو زمین پر زمین کے ساتھ ہی لگ کر رہ گیا ہے، یہ تو مرغی بچوں کی طرح مرغی کا بچہ بن گیا ہے۔ ایک دن اس کے دماغ میں خیال آیا، اس نے کہا کہ بھائی تم شاہین کے بچے ہو، تم مرغی کے بچے نہیں ہو۔ اس کو اٹھا کر لے گیا کسی اونچے پہاڑ پر، وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ میں اس کو جا کر چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ اپنی شناخت کو بھول گیا ہے، اپنی شناخت اس کو یاد نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، یہ مرغی کے بچوں کے ساتھ مرغی کا بچہ بن گیا ہے۔ وہ اونچے پہاڑ پر اس کو لے کر گیا، اس کو وہاں پر جا کر ایسے چھوڑ دیا۔ جب اس نے چھوڑا نہ، پہلے تو وہ گرنے لگا تھا، شاہین کا بچہ، باز کا بچہ پہلے گرنے لگا تھا، پھر بعد میں اس نے اپنے پروں کو سنبھالا، پروں کو سنبھال کر پھر اس نے پرواز کی، اور پرواز اتنی اونچی کی کہ وہ اپنی پہچان کی، اپنی شناخت کو پہچان گیا، سمجھ گیا کہ میں باز کا بچہ ہوں، میں مرغی کا بچہ نہیں ہوں، میرا کام مرغی کے بچوں کی طرح دانا زمین پر جھکنا نہیں ہے، میرا کام تو اونچی پرواز کرنا ہے۔ اس لیے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن کثر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو اس لیے اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا اصل کام یہ نہیں ہے کہ میں مرغی کے بچوں کی طرح، اپنی شناخت پہچان گیا، دیر سے پہچان گیا۔ ہماری بالکل کیفیت اسی طرح ہے، ہم جو ماحول دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں معاشرے میں ہو رہا ہے، اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بھی تہذیب کا وبیلا ہو، ہم ان کا کردار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہندوانہ تہذیب ہو، ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شمار رسم و رواج آج تک ہم میں ہندوانہ رسم و رواج ہیں، ہمیں وہ
आदमी पंजाबी झागा होना, शर्मसारी होना, हिचकिचाहट महसूस करना, ये हमें हो जाता है दीन इस्लाम को इख्तियार करते हुए। दाढ़ी को रख ले और सूफी साहब लोग कहेंगे, मौलवी साहब कहेंगे, कोई क्या देगा, और यार तुम तो तालिबान बन गया, मैं इतनी बड़ी दाढ़ी रख लिया। तो इसलिए करके हमें शर्मसारी महसूस होती है, दाढ़ी रखते हुए हमें शर्मसारी महसूस होती है। ये बात सुनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पहनते हुए हमें शर्मसारी महसूस होती है। मिसवाक करते हुए हमें शर्मसारी महसूस होती है। आंखों में सुरमा लगाते हुए हमें शर्मसारी महसूस होती है। पांचे गिट्टों से ऊपर रखते हुए शर्मसारी महसूस होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा शेड्यूल दिया है मुसलमान को जिंदगी गुजारने का। इस्लाम को क्यों कहते हैं इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है? कौन सा शोबा है जो इस्लाम ने छोड़ दिया हो कि भाई ये शोबा छोड़ दो, ये किसी और के लिए है? मुसलमान को सिर्फ ये काम करने चाहिए। मुसलमान को सिर्फ मस्जिद तक जाना चाहिए, नमाज पढ़कर घर आ जाना चाहिए। मुसलमान का बस इतना काम है। इसकी तहजीब इसको ये सबक नहीं देती। इस्लामी तहजीब, इस्लामी तशक्कुर, इस्लामी किरदार ये अमल ये साबित नहीं करता कि सिर्फ मस्जिद तक ही अल्लाह का दीन है, बाहर भी अल्लाह का दीन है, वहां पर भी अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमारी तहजीब थानों के जिंदगी गुजारने का सबक देती है, थानों कचहरी के मामलात के लिए इस्लाम सबक देता है, पार्लियामेंट के लिए इस्लाम सबक देता है। हमारी तहजीब को सुकड़ी हुई तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब बैनुल-अक़वामी तहजीब है, दुनिया की हर जगह देखी जा सकती है अगर इसको इख्तियार किया जाए। सहाबा किराम ने इख्तियार किया था, कामयाब रहे हैं, कोई नहीं कह सकता सहाबा नाकाम हुए हैं। खुलफाए राशिदीन ने इख्तियार किया था, खुलफाए राशिदीन ने कामयाब तरीन हुकूमतें करके लोगों पर साबित कर दिया है। आज लोग रुख करते हैं यूरोप का, आज लोग देखते हैं, लोग इस चीज को देखते हैं कि फलां जो है वो तरक्की कर रहे हैं, हमें उस तरह करना चाहिए। तुम अपने अबावतदार को कोई क्यों नहीं देखते? हमारे बड़ों ने क्या किया, किस तरह उन्होंने तरक्कियां की? कुफार तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो सब कुछ हमारा चुराया हुआ है, वो हमारे तरीकाकार को अपनाए हुए हैं, लेकिन हमने अपना तरीकेकार को छोड़ दिया है। हम उनको देखते हैं, हम कहते हैं कि वो बड़े कामयाब तरीके से काम कर रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि गोरे तय काम करके नोट संभालना साढ़े तक कामयाब ने संभालिया नहीं। भाई सारे काम आप कर सकते हैं, नेकी के सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। इस्लामी तहजीब ने आपको बहुत बड़ा एक रास्ता दिया है, बहुत बड़ा वसी मैदान दिया है। अपने आप को भी दुरुस्त करें, घर-बार को दुरुस्त करने के लिए भी इस्लामी तहजीब ने हमें सबक दिया है। हमें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला से लेकर बैतुल्लाह तक सारे हकाम बता दिए हैं कि किस तरह करके एक मुसलमान ने जिंदगी गुजारनी है। अब अगर मुसलमान खुद ना पूछे इस्लाम से, खुद ना पूछे इस्लाम से, कुरान से ना पूछे, कुरान उसको बताए, इस्लाम उसको बताए, इस्लाम से ना पूछे, अल्लाह का नबी उसको बताए, अल्लाह के नबी से ना पूछे, अल्लाह उसको कुरान में बताए, अल्लाह से ना पूछे, तो कसूर किसका है? कसूर तो मुसलमान का अपना है, जो वो रास्ता अपने लिए मुतय्यर नहीं करता जो अल इस्लाम ने उसके लिए पेश किया है। हमारी तहजीब शानदार तहजीब है। आप मगरब की तहजीब को देखेंगे, खानदान तबाह हो रहे हैं, खानदान बिगड़ रहे हैं, पता ही नहीं है इसका बाप कौन है, बाप का पता नहीं चलता, बेटे का पता नहीं चलता किसका बेटा है। इसलिए अपने इस्लाम की कदर करें, अपने मुसलमान होने की कदर करें और अपने आप को इस्लाम का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से माशरे के सामने पेश करें। आप सब इस्लाम के नुमाइंदे हैं, जहां भी जाएंगे आप इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे, आप जो भी बात करेंगे वो इस्लाम के खाते में डलेगी, इस्लाम के खाते में डलेगी कि मुसलमान ये काम करते हैं। आप झूठ है बड़ा आम बोलते हैं, लोग कहते हैं मुसलमान तो नहीं हो गया। खुद लोग में यूरोप के लोग बात करते हैं कि फलां जगह मुसलमानों की किसी आदमी ने पैसे, एक आदमी के एक मुसलमान के एक गोरे ने पैसे दबा दिए, तो सच्ची बात है, सच्चा वाकया है। मैं उनकी तहजीब की बात करता हूँ, अपनी तहजीब की भी बात करता हूँ। पैसे किसने दबा दिए, तो उसने कहा भाई पैसे इसने दबा दिए, अब मैं क्या करूं, बंदों को बुलाया है, बातें की हैं, बड़े पैसे इसने दबा दिए, नहीं दे रहा। उसको किसने कहा कि तुम इसके पोप के पास जाओ, जो इसका पोप है ना उसके पास जाओ। वो उसके पोप के पास गया, जाकर उसने पोप को कहा कि ये बात है, इसने मेरे पैसे दबा लिए, नहीं दे रहा। उसने उसको बुला लिया, बुलाकर ना उसको ना कुछ बात कही। अब वो सीधा गया, जाकर उसने खामोशी के साथ मुसलमान को सब कुछ जो उसका देना था वो दे दिया। उसने कहा भाई ये क्या बात हुई, बड़ी परियां बाइयां ने बड़े बंदे इकट्ठे किए हैं, बातें तुमसे की हैं, तुमने नहीं दिए पैसे, अब तुम खामोशी के साथ आकर मुझे दे रहे हो, कह रहे कि लो अपना हिसाब किताब सारा। बात क्या हुई, पोप ने तुम्हें क्या कहा? उसने कहा मुझे पोप ने कहा तो फिर मुसलमान तो नहीं हो गया। इस्लाम की नुमाइंदगी किसने की? मुसलमानों की करप्शन ने,
مسلمانوں کی حرام خوری نے. اب حکمران طبقہ جو پہلے حکمران رہے ان کی لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرپشن تو کی ہے نا صاحب نے, جنہوں نے کرپشن کی ہے, پیسہ کھایا ہے, انہوں نے نمائندگی کس کی ہے, یہ کس کے کھاتے میں ڈلے گا؟ لوگ یہ کہیں گے نا مسلمان ہیں, مسلمان یہ کام کرتے ہیں. ایک آدمی کرے گا پھر بھی لوگ کہیں گے, 10 آدمی کر کے پھر بھی لوگ کہیں گے. اس لیے مسلمانوں کو اپنی پہچان, اپنی شناخت کو گم نہیں کرنا چاہیے. تہذیب جس کی مرضی ہو, ہندوانہ تہذیب کا زور ہو, مسلمان اپنی جگہ جمع رہے, ڈٹا رہے. ہندوانہ تہذیب کا زور ہو, مغربی تہذیب کا زور ہو, یورپی تہذیب کا زور ہو, کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے. آمنا باللہ, اللہ پر ایمان رکھے, کہے آمنا باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر میں قائم و دائم ہوں. یہ بات اس کی زبان پر ہونی چاہیے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر جم گئے, ڈٹ گئے. ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمت کے فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں, ان کو خوشخبری دیتے ہیں, دنیا میں بھی کامیابی کی خوشخبری, آخرت میں بھی کامیابی کی خوشخبری. اس لیے اہل ایمان کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ ہمارے لیے ماڈل ہے. ماڈل کیا ہے ہمارے لیے؟ یورپ ماڈل ہے. ہمارے لیے کون ماڈل ہے؟ کفار ماڈل ہے. ہمارے لیے ماڈل کون ہے؟ جن کو ترقی یافتہ اقوام لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے ماڈل ہے. نہیں, ماڈل کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ, رسول اللہ کی زندگی اختیار کرو. اسی آنے پہنچ سکتے ہیں, توبہ توبہ توبہ, اسی کو نگار کے مسلمان ہاں. تم یہودوں سارے کے طریقوں کو اختیار کرو گے, ہندوؤں کے طریقوں کو اختیار کرو گے, عیسائیوں کے طریقوں کو اختیار کرو گے. ماڈل تو وہ ہے نا ہمارے لیے, انہی کو اختیار کرنا ہے. رسول اللہ کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے. صحابہ نے بھی انہی کے طریقوں کو اختیار کیا. ہمیں دعوت بھی یہی تھی کہ تمام مسلمانوں کو کہ من احب سنتی فقط احبانی, جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہو. سنت اختیار کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. دنیا کے لوگ بے شک کہیں کہ یہ عیب ہے, کوئی بھی سنت اختیار کریں گے, کسی بھی سنت پر چلیں گے, لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, تو وہ تو مسلمان ہی نہیں جو حقارت کی نظر سے سنت کو دیکھے. مسلمانوں کو تو سنت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, کوئی بھی سنت عمل. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کی روشنی میں اسلامی جو اسلامی شناخت ہے, جو اسلامی تہذیب ہے, جو اسلامی کردار ہے, وہ ہمارے سامنے بالکل دو ٹوک اور واضح ہے. اسلام نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے. اسلام نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے متعلق احکام بتائے, اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کے متعلق احکام بتائے, اسلام نے ہمیں لباس پہننے کے متعلق, لباس اتارنے کے متعلق احکام بتائے, حتیٰ کہ مباشرت کرنا جس کو لوگ ایک دنیاوی فعل سمجھتے ہیں اس کے متعلق بھی اسلام نے ہمیں احکام بتائے. اور ساری احکام پھر صرف دینی نہیں, دینی طور پر, روحانی طور پر, اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر, مدنی طور پر, معاشی طور پر, ہر طرح کے احکامات اسلام نے ہمارے سامنے کھول کر واضح کر دیے کہ مسلمانوں تمہاری یہ تہذیب تمہاری موجود ہے, تمہارے لیے تمہارا کردار, تمہارا تشخص موجود ہے, تم اس کی پیروی کرو, اس طریقے پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے, دنیا کی بھی کامیابی ہے. اس لیے اہل ایمان کو وہی طریقہ, وہی راستہ اپنانا ہوگا جو آج سے 1400 سال پچھلا ہے. ایمان کے لیے, دین کے لیے, اسلام کے لیے پیچھے جانا پڑے گا, ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. صحابہ کرام اصحاب النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, تم جس کی بھی اقتدا کرو گے اس راہ ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے وہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ لوگ, ان لوگوں کی پیروی کرنا, ان لوگوں کے طریقوں پر چلنا, ان لوگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہمارے لیے ماڈل ہے. پھر اسی طرح کر کے آج کل جو نیا دین کے اندر مسلمان اختیار کریں, یہود و نصارہ کی طرف سے کوئی چیز ہو, اس کو اختیار کرنا دین کے اندر قطعی طور پر حرام, ناجائز اور بالکل قطعی طور پر جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح کر کے یہ دنیاوی طور پر
ایٹمی ٹیکنالوجی سے استعمال نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ نے حکم دیا ہے, اس لیے یہ کام بھی کرنے ہیں. دنیاوی طور پر پیچھے نہیں ہونا. ہر میدان میں مسلمان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں, ہر میدان میں, ہر محاذ میں آگے ہونے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا اللہ امت مسلمان کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی اور ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.